الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی محنت کو، اپنے بندے کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی بندہ محنت کرے تو اس کا ثمرہ اس کو جلد یا بدل مل جاتا ہے۔ اسی طرح روحانی اعتبار سے اگر روحانی اعمال کو ہم اختیار کریں گے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور آپ کو نوازیں گے۔ یہ یاد رکھیے، وظائف اور عملیات یہ دعا کے باب سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور دعا ہی وہ واحد عبادت ہے۔ اگر دعا آپ دنیا کے لیے مانگیں گے تب بھی یہ عبادت ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں کو، اللہ کے مبارک کلام کے آیاتوں کو، سورتوں کو اصل تو آخرت ہے، مگر ہم دنیاوی بھی محتاج ہے۔ اس کو ہم دنیاوی مشاکل، دنیاوی اپنی حاجات کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک اور صلحاء اور جن کا حج مقبول ہو ان کے متعلق دعا جو اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے وہ کیا مانگتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کے لیے اللہ اچھی زندگی نصیب فرمائے، نیک اعمال کی توفیق والی زندگی نصیب فرمائے۔ حسنہ کی ایک تفسیر علماء نے نیک اور صالح بیوی کی بھی کی ہے، اور فراخی رزق کی بھی کی ہے، حلال اور عزت والی رزق کی بھی کی ہے۔ اس طرح صلحاء کے لیے لہم رزق کریم کا وعدہ اللہ کی طرف سے موجود ہے۔ تو اس لیے نبی کریم علیہ السلام کی پسندیدہ دعا، ساری دعاؤں میں پسندیدہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ روحانی اسباب کو اختیار کر سکتے ہیں، یقین کے ساتھ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین کے ساتھ۔ ایسے بعض اعمال اور وظائف ہے جس سے نہ یہ کہ کروڑوں کا قرضہ آپ کا دنوں میں اتر جائے گا، چند دنوں میں، بلکہ آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ رزق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے ہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق سے نوازتے ہیں، اور فرماتے ہیں وعنده وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون، اللہ کے پاس ہے، اللہ کے اختیار میں ہے زمین آسمان کے خزانے، منافقوں کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ تو بعض اذکار اور وظائف ایسے ہیں کہ جن کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مالا مال فرما دیتے ہیں، خزانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ آپ پہ دروازے کھل گئے، بلکہ آپ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اوروں کو بھی نوازیں گے۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے، انما تنصرون وترزقون بدعفائکم، ضعفاء کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد بھی فرماتے ہیں اور تمہیں رزق بھی سے بھی نوازتے ہیں۔ تو آئیے آج ایک ایسا عمل اور وظیفہ آپ کو دیتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کو پڑھنے سے کروڑوں کا قرض یہ چند دنوں میں ختم ہو جائے گا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ بڑا عجیب وظیفہ ہے اور تیز وظیفہ ہے، اور 100% نہیں 1000% یقین کے ساتھ دے رہا ہوں، اگر آپ نے پڑھ لیا اور اس پہ عمل کیا تو انشاءاللہ رزق کے بے انتہا دروازے کھل جائیں گے۔ وظیفہ کیا ہے؟ نوٹ کیجیے۔ اللہم یا غنیو یا مغنیو یا معطی یا وہاب۔ اللہم یا غنیو یا مغنی یا معطی یا وہاب۔ درود پاک پڑھ لیجیے 7 مرتبہ، پھر ان چاروں اسما کو 111 مرتبہ پڑھ لیجیے۔ اللہم یا غنیو یا مغنی یا معطی یا وہاب، یہ چاروں اسماء مبارکہ ہے۔ یہ آپ نے 111 مرتبہ پڑھا، اس کے بعد 11 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیجیے۔ یہ سورہ 7 کی آیت مبارکہ ہے، رب اغفر لی وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ۔ یہ 35 نمبر آیت ہے سورہ 7 کی۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مبارک دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے انسانوں پہ، جناتوں پہ، ہواؤں پہ، حیوانات پہ اللہ نے سب کو سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر فرمایا۔ آپ بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، ہم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتارا۔ دعا تو سلیمان علیہ السلام کی ہے، مگر مہر محمدی کے ساتھ اللہ نے قرآن پاک میں اس کو اتارا ہے اور ہمیں سکھایا ہے کہ ہم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رب ہب لی ملکن، رب اغفر لی وہب لی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، 11 مرتبہ پڑھ لیجیے۔ رب اغفر لی وہب لی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ تو 111 مرتبہ یہ 4 اسما، اور اس کے بعد 11 مرتبہ یہ۔ اس میں نہ چلہ کشی کی ضرورت ہے، نہ وحدت زمان مکان کی ضرورت ہے، نہ سوالات کی تعداد کی پورا کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ کسی پرہیز جلالی اور جمالی کی ضرورت ہے، نہ کسی اور ریاضت کی ضرورت ہے۔ بس آپ پڑھنا شروع کیجئے، اور آج ہی سے پڑھنا شروع کیجئے۔ عشاء کے بعد بھی پڑھے، تہجد میں اللہ نے توفیق دی تہجد میں پڑھے، ہر نماز کے بعد اللہ نے توفیق دی، ٹائم ہے آپ کے پاس، ہر نماز کے بعد پڑھے۔ آپ دیکھیں گے اور اللہ کی مدد نصرت کو اپنی آنکھوں سے اس کا نظارہ کریں گے۔ آپ سب کو اس عمل کی اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک اور اسماء الحسنی کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہم کسی کے محتاج نہ ہوں سوائے اللہ کے در کے۔ آمین یا رب العالمین۔